بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم اردو جماعت دہم کا سبق نمبر 7 چغل خور اس کی مشق کریں گے۔ تو مشق میں سب سے پہلے ہے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا؟ تو کسان نے چغل خور کو 2 شرائط پر ملازم رکھا تھا۔ پہلی شرط کہ وہ اسے صرف روٹی اور کپڑا دے گا، اور دوسری شرط کہ ہر 6 ماہ بعد چغل خور کو ایک چغلی کھانے کی اجازت ہوگی، یعنی کسان کی چغلی کھانے کی اسے اجازت ہوگی۔ دوسرا سوال ہے، چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟ تو چغل خور نے کسان کی بیوی سے کہا کہ اس کا شوہر وہ کوڑھی ہو چکا ہے، یعنی اسے کوڑھ کا مرض لاحق ہو گیا ہے اور اس نے یہ بیماری اپنی بیوی سے چھپا رکھی ہے۔ تیسرا سوال ہے، ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ تو ہر چغل خور اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے۔ چوتھا سوال ہے، چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ تو چغل خور کو اپنی بری عادت سے یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ لوگوں کا اس پر سے اعتماد ختم ہو گیا۔ اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ چغل خور ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے اپنے پاس ملازمت پر رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد آگے ہمارا سوال ہے، لوک کہانی کی مختصر تعریف کیجیے۔ تو لوک کہانی یہ کہانیاں کیا ہوتی ہیں؟ سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے مصنف کا کسی کو اتا پتہ نہیں ہوتا، اور ان کے ذریعے سے محبت، احسان، خلوص، مروت، اتحاد، دوستی اور بہادر جیسی صفات پروان چڑھتی ہیں، اور نسلوں کی کردار سازی میں یہ کہانیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ سبق کے بالکل شروع میں لوک کہانی کی تعریف یہاں پر دی گئی ہے، یہ والی لوک کہانی کی، وہ آپ پڑھ سکیں۔ اس کے بعد ہے، سبق چغل خور کے متن کو سامنے رکھتے درست جواب کا انتخاب کریں۔ سبق چغل خور مصنف کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ مطلب کس کتاب سے یا مجموعے سے لیا گیا ہے؟ پنجابی لوک داستانیں، چینی لوک کہانیاں، پنجاب کی لوک کہانیاں یا جاپانی لوک کہانیاں؟ تو پہلا آپشن بالکل ٹھیک ہے، پنجابی لوک داستانیں۔ چغل خور کہاں رہتا تھا؟ گاؤں میں، قصبے میں، شہر میں یا پھر بیرون ملک؟ تو گاؤں میں رہتا تھا۔ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چغل خور کہاں پہنچا؟ دوسرے گاؤں، دوسرے شہر، بڑے قصبے یا پھر دبئی میں؟ تو دوسرے گاؤں، پہلا آپشن صحیح ہے۔ چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ لکڑی کا، معماری کا، لوہے کا یا پھر کھیتی باڑی کا؟ تو چوتھا آپشن ٹھیک ہے، کھیتی باڑی کا۔ چغل خور نے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ کے بجائے کیا رعایت مانگی؟ 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی، ہر عید پر 10 چھٹیاں، ہر 100 روپے اور 200 روپے نقد اور ایک چغلی۔ تو اس میں پہلا آپشن بالکل ٹھیک ہے، 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت۔ چغل خور نے کیا بتایا کہ کوڑھی کا جسم ہو جاتا ہے؟ نمکین، میٹھا، کھٹا یا پھر کڑوا؟ تو نمکین۔ چغل خور نے بتایا کہ کوڑھی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ چغل خور اس لیے نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے کہ اسے ملازمت نہیں ملتی، وہ اسے جھوٹ سمجھتا ہے، کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے، اسے اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ تو اس میں تیسرا آپشن کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ہے، چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ لڑ پڑتا ہے، بھاگ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے یا پھر شرمسار ہو جاتا ہے؟ تو اس میں تیسرا آپشن ٹھیک ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد غلط درست ہیں، یہ ہم نہیں کریں گے۔ اگلا سوال ہے، سبق کے متن کو مد نظر رکھیں اور قوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست لفظ چن کر خالی جگہ پور کریں۔ تو اسے بھی ہم کثیر و انتخابی سوالات کے طور پر ہی کریں گے۔ تو چغلی کھانا چغل خور کی ڈیش ہوتی ہے، فطرت، عادت یا جبلت؟
तो फितरत ये होता है आदत होती है। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ठीक है कि चुगली खाना चुगलखोर की आदत होती है। चुगलखोर ने किसान की बीवी को बताया कि वो डैश हो गया है, बावला, कोढ़ी या फिर पागल। तो दूसरा ऑप्शन कोढ़ी हो गया है। चुगलखोर ने किसान से डैश के बाद एक चुगली खाने की इजाज़त मांगी, 1 माह, 6 माह या फिर 9 माह। तो इसमें दूसरा ऑप्शन 6 माह बाद जो है चुगली खाने की इजाज़त मांगी। चुगलखोर को चुगलखोर कहा जाए तो वो डैश लड़ पड़ता है, भाग जाता है या नाराज़ हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन नाराज़ हो जाता है। चुगलखोर की चुगलखोरी का नतीजा डैश की सूरत में निकला, तलाक, सर फटूल, कत्लो गारत। तो इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सर फटूल यानी मार पीट तक जो है नौबत का पहुंच जाना। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। और इसी के साथ हमारी ये जो मशक है वो भी मुकम्मल हो गई है। होमवर्क में आपने इस सबक के जो है सवालों के जवाब वो लिखने होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।